وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات علماء کرام اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ خیر المدارس میرے لیے ایک ایسا ادارہ ہے جس کو اپنے بچپن سے خیر مجسم حضرت مولانا خیر محمد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے زیر انتظام بچپن سے چلتے ہوئے دیکھا۔ اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بار نہیں، بار بار ایک سال میں بھی کئی مرتبہ بعض اوقات یہاں تشریف لاتے تھے اور ان کے ساتھ مجھ جیسا طفل مکتب بھی شامل ہوتا تھا۔ لہذا اس ادارے کے ساتھ اپنے قلبی تعلق کے اظہار کے لیے مجھے کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر الحمدللہ یہ ملک کے ان اداروں میں سے ہے جس پر ہر دیندار مسلمان کو فخر ہونا چاہیے۔ اس کی خدمات، اس کے فضلاء، یہاں سے تعلیم پا کر باہر جانے والے علماء کرام دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں، اور آج بھی معلوم ہوا ہے کہ خیر المدارس کے فضلاء دور دور سے دوسرے ملکوں سے بھی اس تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی ساتھ معلوم ہوا کہ بہاولپور ڈویژن اور ملتان ڈویژن کے مدارس کے معتممین اساتذہ کرام بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مبارک اجتماع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ اجتماع دلوں میں ایمان کی پختگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے۔ یہاں بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور مجھ سے پہلے آپ نے بڑے بڑے علماء کرام سے نصیحتیں سنی ہوں گی۔ ہمارے مدارس میں یہ سالانہ اجتماع کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن طلباء نے مدرسے میں تعلیم حاصل کر کے دورہ حدیث تک تکمیل کی، ان کو دستار فضیلت پہنائی جاتی ہے اور ان کا اکرام کیا جاتا ہے، ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ اور دوسرا عظیم مقصد یہ ہے کہ اس موقع پر عام مسلمانوں کو بھی دین کی اہمیت اور دین کے احکام پر عمل کرنے کی تاکید اور ترغیب دی جائے، دلوں میں
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تازہ کی جائے اور اپنی زندگی میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ یہ پہلے جب اجلاسات ہوتے تھے تو وہ ان اجلاسات کے اندر بہت سے لوگ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اٹھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا یہ ذریعہ ہوتے تھے، اور یہی مدارس دینیہ کی روح ہے۔ الحمدللہ اس وقت دینی مدارس ملک کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں، ایسی جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے جہاں دور دور نہ کوئی ہسپتال ہے، نہ کوئی اسکول ہے، نہ کوئی بازار ہے، نہ کوئی بستی ہے، پتھروں کے پہاڑوں میں گاڑی جا رہی ہے، آس پاس کسی بھی شہری سہولت کا نام و نشان نظر نہیں آتا، لیکن سارے اس ماحول میں مسجد نظر آتی ہے، اس میں ایک ملا بیٹھا ہوا لوگوں کے ایمان کی تجدید کر رہا ہے، لوگوں کو ایمان کا نور بخش رہا ہے، اسے بڑی بڑی ملازمتوں سے سروکار نہیں ہے، اسے روپے پیسے کی طلب نہیں ہے، اسے صرف اس لیے وہ اس دشوار گزار راستے میں صرف اس لیے بیٹھا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی روشنی اپنے قوم کے نونہالوں کو فراہم کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، اس کا انعام ہے کہ یہ مدارس یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ لیکن ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سارے کام کا اصل مبنا اور اس کا اصل مقصد اور اس کی روح وہ تعلق با اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت میں روز بروز ترقی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روز بروز اضافہ کرنا، آپ کے ارشادات سن کر، آپ کی تعلیمات سن کر ان کو اپنی زندگی میں اپنانا، یہ اصل مقصود ہے ان سارے دینی مدارس کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دینی مدارس سے فارغ ہونے کے بعد ان کا کیا کیریئر ہے۔ آج کل کیریئر بہت بڑا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کا معاشی کیریئر کیا ہوگا، معاشی مستقبل کیا ہوگا، اور ہمارے ان مدارس پر بعض اوقات یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں کہ جن کے پاس آگے جا کر اپنے معاش کا انتظام نہیں ہوگا، وہ کیسی زندگی گزاریں گے، کس طرح وہ اپنی معاشی ضروریات کا انتظام کریں گے۔ ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں کہ جن کا کوئی معاشرے میں جن کا کوئی معاشی مستقبل نہیں۔ ارے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہ امتیاز ساری دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ آج تک آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی مدرسے کے فارغ التحصیل نے فاقوں کی وجہ سے خودکشی کر لی ہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اللہ نے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے. وَمِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے. ہمیں افسوس ہے کہ جو صفت مدارس کی جو صفت قابل تعریف ہونی چاہیے تھی، جس پر فخر ہونا چاہیے تھا، جس کو اعزاز سمجھا جانا چاہیے تھا، اس پر اعتراض ہو رہا ہے. آج ساری دنیا کے اندر تعلیمی اداروں میں جا کر دیکھو، کم از کم پاکستان کی حد تک تو میں یہی کہوں گا، اور ساری دنیا کے تعلیمی اداروں کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تعلیم کا بنیادی مقصد ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤ. تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اپنا کیریئر بناؤ. کیریئر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر جا کر بڑی بڑی تنخواہیں ملیں اور ہماری عزت ہو، ہمارا اکرام ہو. تعلیم کا واحد مقصد یہ ہو کر رہ گیا. آپ پوچھو کسی بھی اسکول، کالج، یونیورسٹی کے طالب علم سے کہ بھئی کیوں پڑھ رہے ہو، کیا مقصد ہے؟ کیا جواب دے گا؟ جواب دے گا کہ میں اپنا کیریئر اچھا بنانا چاہتا ہوں، میں کوئی ایسے منصب پر جانا چاہتا ہوں جو دنیا کے اندر میری عزت کا سبب بنے، جو میرے لیے مال و دولت کے ڈھیر میرے قدموں میں لا کے ڈال دے. ایسے کام کے لیے کر رہا ہوں. اس کے ذہن میں کہیں یہ تصور نہیں آتا. تعلیم حاصل کرتے وقت پوچھ لو کسی بھی طالب علم سے، یہ تصور نہیں آتا کہ میں یہ علم ملک و ملت کی خدمت کے لیے حاصل کر رہا ہوں. کسی کی زبان سے آپ یہ بات نہیں سنیں. جا کر جسے پوچھو گے تو کہا گے کہ میں ڈاکٹر بن کے کماؤں گا، کوئی کہے گا میں انجینئر بن کے کماؤں گا. نتیجہ یہ کہ تعلیم کا بنیادی مقصد دنیاوی منافع حاصل کرنا رہ گیا، اس سے آگے کچھ نہیں. جب یہ مقصد بن گیا تو ایک انسان بکاؤ مال بن کر رہ گیا. جو جس کی بڑی بولی لگا دے وہ اس کو اٹھا کے لے لے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک سے بڑے بڑے ہنرمند اور بڑے بڑے تعلیم پانے والے، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنسدان ملک میں نہیں ہیں، باہر گئے ہوئے. جس کو سوچو کوئی امریکہ میں کام کر رہا ہے، کوئی یورپ میں کر رہا ہے، کوئی خلیج کی ریاستوں میں کر رہا ہے. اپنی صلاحیتیں اپنے ملک پر خرچ کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ اصل مقصود تو یہ تھا کہ پیسہ کہاں سے زیادہ ملے گا، کہاں سے مجھے زیادہ آمدنی حاصل ہوگی. لہذا جو بڑی بولی لگائے وہ ان کو اپنے ہاں لے کر چلا جائے. آج جب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے ملک کا جو سرمایہ تھا، انسانی سرمایہ، بیشتر باہر گیا ہوا ہے. بیشتر انسانی سرمایہ ہمارا باہر گیا ہوا ہے. اور کیوں کیا ہوا ہے کہ وہ اس کو پیسے زیادہ وہاں پر مل رہے ہیں. اس کو اگر تم واپس لانا چاہو تو تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس کو واپس لا سکو. ہم اسی بات پر خوش ہیں کہ وہ وہاں سے ہمارے پاس زر مبادلہ بھیج رہا ہے. اس بات پر خوش ہیں اور کہتے ہیں اور چلے جاؤ باہر تاکہ ہمارے لیے زر مبادلہ بھیجو اور زر مبادلہ سے ہمارے ملک کی آمدنی میں اضافہ ہو. اس پر خوش ہیں. اس پر خوش ہونا اس پر چاہیے نا کہ ہمارے آدمی ہمارے ملک میں ہمارے ملک کی ہماری ملت کی خدمت کریں. اور
کر اپنے علم و ہنر سے فائدہ پہنچائیں. لیکن چونکہ تعلیم کا مقصد ہی یہ نہیں ہے. تعلیم کا مقصد تو پیسہ ہے. جہاں زیادہ پیسہ ملے گا وہاں چلے جائیں گے. ہمارے ہاں پہلے دن سے پڑھایا جاتا ہے. کسی طالب علم سے پوچھو کہ تم کیوں پڑھ رہے ہو تو کوئی شخص یہ جواب نہیں دے گا کہ میں پیسہ کمانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. کوئی جواب دے گا؟ تم لوگ اتنے سارے تفضلہ بیٹھے ہوئے ہو, کسی نے اس لیے پڑھا ہے کہ پیسہ زیادہ کماؤ گے؟ کسی نے نہیں. ایک طالب علم بھی یہ جواب نہیں دے گا کہ میں پیسہ کمانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. اس کو پہلے دن سے گھٹی میں یہ پلایا جاتا ہے کہ رزق کا ذمہ تو اللہ نے لے رکھا ہے. وہ کتوں کو دیتا ہے, وہ خنزیروں کو دیتا ہے, وہ جانوروں کو دیتا ہے, وہ تمہیں کیوں نہیں دے گا؟ پہلے دن سے اس کی گھٹی میں یہ بات پلائی جاتی ہے کہ تمہارا مقصد دنیا کی منفعتیں, دنیا کے مفادات حاصل کرنا نہیں ہے. تمہارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کر کے اس کی روشنی دوسروں تک پہنچاؤ. تمہیں اگر فاقے بھی جھیلنے پڑے تو تم کامیاب ہو اگر تم یہ کام کر رہے ہو. اور اگر تمہیں تنگی ترسی سے گزارا کرنا پڑے تب بھی تم اس بات تو تم کامیاب ہو. اس لیے کامیاب ہو کہ تم نے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھی وہ تم اٹھائے بیٹھے ہو اور اس کو دنیا تک پہنچا رہے ہو. آپ دیکھ لو کہ اسلامیات کی تعلیم کہاں کہاں نہیں ہوتی. مستشرقین کے ہاں جا کر دیکھو تو ان کے ہاں اسلامی علوم کی تعلیم کا بہت اعلیٰ معیار موجود ہے. ان کتابوں کے حوالے ان کے ہاں ملیں گے جن کا آپ نے بعض اوقات نام بھی نہیں سنے ہوں گے. لیکن وہ اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اسلام میں شکوک پیدا کرو. اسلام کے شکوک پیدا کر کے لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرو. وہ اس کام کے لیے بیٹھے. ہمارے یہاں بھی اسلامیات کے محکمے قائم ہیں یونیورسٹیوں میں, اور اس کے اندر بھی ایم اے اسلامیات ہوتا ہے, پی ایچ ڈی اسلامیات ہو جاتا ہے, ڈاکٹر بن جاتا ہے. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹریٹ کی سند مل جائے, اور ڈاکٹریٹ کی سند مل جائے گی تو مجھے ملازمت اچھی مل جائے گی. اس سے ختم. اس بیچارے کو نہ فقہ کا پتہ, نہ اس کو شریعت کا پتہ, نہ اس کو عربی زبان آتی ہے, نہ قرآن کو براہ راست سمجھ سکتا ہے, لیکن ڈاکٹر بن گیا. تو جن کا مقصد یہ ہے اور کہ پیسہ کمانا زندگی کا اصل مقصد ہے, وہ تو ہے قابل تعریف. اور جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ ملک و ملت کی خدمت کریں, انسانوں کی خدمت کریں, وہ ہے قابل ملامت کہ یہ پیسہ کمانے کا ان کو دھیان ہی نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے کمائیں گے, ان کے بعد معاش کہاں سے آئے گا. وہ قابل ملامت ہے. تو یہ ایک عظیم تماشا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ ہمارا مقصود نہیں, ہمارا مقصود انسانوں کی خدمت ہے, ہمارا مقصود مسلمانوں کی خدمت ہے, ہمارا مقصود ملک و ملت کی خدمت ہے, وہ بدنام. اور جو کہتا ہے میں پیسے کے لیے پڑھ رہا ہوں وہ بہت اعلیٰ. یہ عجیب الٹی کہانی ہے جو آج کل لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے. اور چونکہ یہ دین کی صحیح تعبیر اور تشریح پیش کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اس بات کے اوپر بھی زبان تان بعض اوقات دراز کی جاتی ہے کہ بس ان کو تو کچھ ظاہری مظاہر کی حد تک یہ لوگ محدود ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہم سمجھتے ہیں, اور دین کی روح جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے اور اس کی طرف زیادہ فکر نہیں ہے.
خوب سمجھ لو کہ جو کچھ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جس پر عمل کر دیا، وہی دین کی روح ہے، وہ ظاہر کی ہو یا باطن کی ہو۔ یہ کہنا کہ یہ ظاہر، یہ داڑھی